سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زانمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید زانمن، خوش آمدید آپ کو بھی کہوں گا، اور اس مہینے کو بھی کہوں گا جو مبارک بھی ہے، رحمت و والو بھی ہے، جس میں امت کے لیے خیر ہے اور جو خیر کی طرف لے کے جاتا ہے، اجتماعی صورتحال اور انفرادی صورتحال دونوں کو بہتر بناتا ہے۔ یہ مہینہ ہے رمضان الکریم کا، اس کی برکتیں، اس کی نوازشیں، اس کی رحمتیں، اس کی سعادتیں اس حد تک اس بلند پائے پہ ہیں کہ جس کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے۔ ہم ماہ شعبان میں رہتے ہوئے ماہ رمضان کو خوش آمدید کہیں گے، اس کی فضیلتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی خیر کو سمیٹنے کے لیے آج کے پروگرام بھرپور پروگرام ہے۔ آپ اگر رمضان الکریم میں جا رہے ہیں بغیر تیاری کے تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، معاشرے کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے میرے اور آپ کے آقا فخر موجودات مقصود کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں رہتے ہوئے شعبان اور رمضان کی تیاری کروا رہے ہیں، اور شعبان میں ہیں تو پھر ہم پہ رمضان کی کیفیت کو آشنائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، شناسہ بنا رہے ہیں ہمیں رمضان کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے جتنے شعبان میں رکھے، پھر شعبان کے روزے اکثر رمضان الکریم سے ملا دیا کرتے تھے۔ یہ ریڈ کارپیٹ ہوا کرتا تھا رمضان الکریم کا، ساری کی ساری تیاری شعبان المعظم میں ہو رہی ہے، اور پھر یہ تیاری جا کے رمضان الکریم میں دگنا ہو رہی ہے، تگنا ہو رہی ہے، خیر و برکت کی ہوائیں چل رہی ہیں، صدقات اور خیرات ہو رہے ہیں، اس قدر نواز رہے ہیں وہ جن کی عادت ہی نوازنا ہے کہ آج ان کے نوازنے میں انتہائی برکت دیکھی جا رہی ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ کبھی جو دروازہ بند نہیں ہوتا آج وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر بٹ رہا ہے۔ رمضان الکریم کے آداب کیا ہوں گے، کیسے استقبال ہوگا، چاند دیکھنے سے عید کے چاند تک کا آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے آپ اپنے شرعی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے حل نکالیں گے، کہیں آپ الجھن میں تو نہیں چلے جائیں گے، کہیں آپ حادثات کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ جو روزے کے افطار کی جلدی کے حادثات ہوتے ہیں وہ تو ایک طرف ہے، وہ جو اعمال کو بہتر بنانے والے حادثات ہوتے ہیں جس میں آپ بھول جاتے ہیں کہ اکرام المومنین بھی ہے اور اللہ کے شاعر اللہ کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے، ان حادثات کی بات کر رہا ہوں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کی خوبصورت زینت بنے ہوئے ہیں وہ علماء کرام جو رمضان اور اس کے علاوہ بھی دینیات پہ گفتگو فرماتے ہیں، اخلاقیات پہ گفتگو فرماتے ہیں، اور اس وقت انتہائی ضروری گفتگو فرمائیں گے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور جامعۃ الصفا کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں، مفتی محمد زبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان کو، آپ سے بھی گفتگو بارہا ہوتی رہتی ہے، جامع القرآن کے آپ اس وقت خطیب بھی ہیں، اور مدرسہ اور اسکول عمار بن یاسر بھی آپ کے زیر سایہ چل رہا ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی نوید عباسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب آپ سے گفتگو آغاز کرتے ہیں شعبان المعظم میں رمضان کو کیسے خوش آمدید کرنا چاہیے، استقبال رمضان کی کیفیت عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی ہوا کرتی تھی، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس کا استقبال کیا کرتے تھے، ریسیو کیسے کیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے اور بہت ہی متبرک، بہت ہی مقدس اور بہت ہی منور موضوع ہے، اور جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر بھی یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری فرما دیا کرتے تھے، باقاعدہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمارے وجودوں کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اچھا، البدایہ وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جو دنیا کے کام ہوتے تھے رمضان سے پہلے ان کو مکمل کر لیتے تھے۔ مثلا بہت عرصہ پہلے سے یوں پلاننگ ہوتی تھی کہ اگر کوئی مکان کی تعمیر کر رہا ہے نا تو وہ رمضان سے پہلے ایسا شیڈول رکھتا تھا کہ رمضان سے پہلے میں اس سے فارغ ہو جاؤں، ایک منزل سے دوسری منزل سفر کر رہا ہے تو رمضان سے پہلے میرا سفر مکمل ہو جائے، سوائے جہاد و غزوات کے۔ اسی طریقے سے اور اگر کوئی خرید و فروخت کا امپورٹ ایکسپورٹ، اس زمانے میں بھی شام کی تجارت، یمن و مدینہ کی تجارت ہوتی تھی، تو یہ سارے کے سارے کام رمضان سے پہلے ہو جایا کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، وہاں کا منظر عجیب تھا اور آج کا منظر عجیب ہے۔ اس زمانے میں رمضان کو عبادات کے لیے خالص، اور ہمارے ہاں بزنس کمیونٹی بزنس کے لیے خالص سمجھتے ہیں کہ اب یہ سیزن کا مہینہ آ گیا ہے۔ خیر، اس کو کوئی حرام یا ناجائز ہم نہیں کہتے، جو چیز شریعت میں جائز ہے اس کو کوئی بھی ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتا، مگر اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ استقبال رمضان اور رمضان کے حوالے سے میں صرف قرآن پر اگر رہوں،
سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کا تعارف کیا کرایا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، دستور حیات ہے، قول فیصل ہے اور واضح کھلی ہوئی نشانیاں. یہ قرآن کی صفات اور تعریف بیان کی. تو پہلا جو نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، رمضان کا تعارف کیا؟ جس میں قرآن نازل ہوا. سورۃ القدر آیت نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اسی طرح سورہ حامیم سجدہ دخان کے اندر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا. تو جا بجا قرآن رمضان، قرآن رمضان، قرآن رمضان، لازم و ملزوم. عجیب بات ہے، آج مسلمانوں کا رمضان قرآن سے خالی. اللہ، وہ کیسے؟ جتنی رمضان ٹرانسمیشن ہے، دنیا جہاں کی سٹوریاں، کہانیاں، وظیفے، باتیں ہوں گی، قرآن کی بات ہی نہیں ہوتی. اور بھائی قرآن سے شروع کرو نا، بار بار قرآن کریم کے اندر، یعنی فیہ کل شیء الا القرآن، رمضان میں سب کچھ ہے مگر قرآن نہیں ہے. حالانکہ ہے ہی قرآن، حالانکہ ہے ہی قرآن. قرآن کریم تو رمضان کا تعارف جا بجا کرا رہے. 3 آیتیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، وقت کم ہوتا ہے اس لیے زیادہ ذکر نہیں کر سکتا. جا بجا رمضان اور قرآن کا لازم ملزوم. اور پھر آپ کو پتہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کے اندر کیا آتا ہے؟ جبرائیل امین تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دور فرماتے. جی. اور جو آخری حیات مطیبہ کا جو رمضان تھا اس میں 2 مرتبہ دور فرمایا. تو یہ جا بجا. اچھا، البدایہ کے اندر لکھا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلوا فی رمضان اکبوا علی المصاحف، جب رمضان میں صحابہ داخل ہوتے تھے تو وہ امڈ پڑتے تھے، لپکتے تھے، تڑپ کر جاتے تھے قرآنی مصاحف کی طرف. اللہ اکبر. اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نمازوں کے بعد کوئی بھی بندہ باہر کی طرف آ رہا ہو، قرآن قرآن قرآن. تو ایک تو نقطہ جو نکھر کے سامنے آیا وہ ہے رمضان اور قرآن، اس کو لازم ملزوم کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر وہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو انہوں نے نقل کیا، اس میں سخاوت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص روزے دار کو روزہ افطار کرا لے، من مسقۃ لبن، ایک پیالہ دودھ کا اور چند کھجوریں، حوض کوثر پہ میں بدلہ دوں گا. اللہ اکبر. پھر ایک صحابہ کرام میں بعض غریب بھی ہوتے تھے، بعض امیر بھی. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک چند کھجوریں اور دودھ، اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہے، صرف اور صرف پانی کا گلاس بھی تم نے دے دیا تب بھی اس کا بدلہ میں حوض کوثر پہ تمہیں دوں گا. تو پتہ چلا کہ صدقہ، اور وہ مشہور حدیث کہ 1 روپیہ 70 روپے کے برابر، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، سیزن لگا ہوا ہے. تیسرا نقطہ جو ہے 186 نمبر آیت میں تو یہ ہے نا، 185 میں یہ آیت ہے، یہ شہر رمضان. 186 میں کیا ہے؟ 186 کے اندر ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. کیا کہا جا رہا ہے؟ 185 کے اندر کہا جا رہا ہے تلاوت، رمضان کا انٹروڈکشن اباؤٹ قرآن، قرآن کا تعارف قرآن کے ذریعے، رمضان کا تعارف رمضان قرآن کے ذریعے. اور 186 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دعا. جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اب جو آخر میں نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، نمبر 1 قرآن کی تلاوت کے ساتھ رمضان کا استقبال اور تیاری اور عزم. نمبر 2 دعا. اچھا اب سوال یہ کہ دعا تو ویسے بھی ہم کر سکتے تھے، رمضان میں دعا کا تذکرہ کیوں؟ اس سیاق و سباق میں اللہ نے کیوں؟ ارے بھائی الگ سے تم کر سکتے ہو دعا، مگر قبولیت کی وہ گھڑیاں کہاں سے لاؤ گے جو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے؟ تو دعا. تیسرے نمبر پر صدقہ و خیرات. اور آج کے دور کے اعتبار سے ایک چوتھی بات بھی عرض کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے اخلاق. اخلاق تو انتہائی، چورنگیوں پر، چوراہوں پر، مارکیٹوں میں، شاپنگ مالز میں، سڑکوں پر، دفتروں میں، روڈوں پر، ایون کے گھروں کے اندر یہ جو ہمارا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، یہ جو ہم غصہ ہوتے ہیں، یہ جو غضبناک ہوتے پھرتے، یہ لڑائی جھگڑے، یہ رمضان کے اور مؤمن کے شایان شان نہیں ہے، تقوی کی شان کے خلاف ہے. ان 4 باتوں کا عزم کر کے رمضان کا استقبال کیا. بہت بہت خوب. ایک مختصر سے میں وفل لینے لگا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، مفتی نوید عباسی سے سوال پوچھوں گا. رمضان کی حیثیت کیا ہے؟ نوافل اور اذکار کس حد تک ہونے چاہیے؟ اس سے بڑھ کے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ رمضان کا استقبال کیسے کریں گے؟ کن دعاؤں کے ساتھ کریں گے؟ لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے.
غالباً خوش آمدید۔ ہم نے تو سنا ہے کہ جب رمضان الکریم کی آمد ہوتی تھی، بوریے بستے وہ ساری آرام گاہیں لپیٹ دی جاتی تھیں، اپنی کمر کو کس لیا جاتا تھا اور عبادت کے لیے تیاری کی جاتی تھی۔ یہ تو شعبان المعظم سے ہی ہوا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں ہم کس حد تک اس چیز کو نقل کر سکتے ہیں جس کا نقل کرنا باعث ثواب ہے، یعنی سنت؟ میں مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان کا آغاز پہلے دن سے آخر دن تک کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ جو مفتی صاحب نے بتائیں 4 باتیں انتہائی اہم ہیں، مگر اپنی نوافل کو اور جاندیدہ بنانے کے لیے، بااثر بنانے کے لیے، اپنی قرات کو بہترین بنانے کے لیے اور کیسے اذکار پڑھے جائیں، کیا کیا کام کیے جائیں جس سے ہم بہترین اعمال بنا سکیں؟ احمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان یہ بڑی عظمت، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور جس خطبے کی طرف ابھی اشارہ ہوا قد اظلکم شہر عظیم، تو اسے عظیم مہینہ نبی علیہ السلام نے قرار دیا۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، اور یہ جو رات کی خاص عبادت ہے یہ فرائض کے علاوہ نوافل کی عبادت ہے، تراویح کی عبادت ہے، تہجد کی عبادت ہے، جو یہ کرتا ہے تو اس کے اللہ رب العالمین گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ہمارے ہاں موجود ہے یہ روایت، اس میں کوئی جو ہے نا وہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں یہ کام کرنے چاہیے جن کی طرف حضرت مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ من حیث القوم، ہم رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ میں ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں کہ ہم خود اس مرض کا شکار ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے چاہا کہ ہم اس چیز کو چھوڑیں، پھر ہمیں اساتذہ کہتے ہیں کہ آپ نہ چھوڑیں، بلکہ آپ کے ذریعے اگر کوئی کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ وگرنہ رمضان المبارک تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، جتنی عبادت مسجد میں کر سکتے ہیں وہاں کریں، تلاوت قرآن کریں، جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ اپنے پہلے کام آپ ان کو نپٹا دیں، اور اگر کوئی کام کسی جگہ پہ روک دیا ہے تو اس کو روک دیں۔ مزدور کی مزدوری میں تخفیف کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے اتنا کام لو جو وہ برداشت کر سکے اور معاوضہ زیادہ کر دو۔ یہ تمام باتیں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم قوم کو جب بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مولوی صاحب خود تو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رمضان میں دیکھیں گے، آپ بھی ہوں گے، سب ہوں گے، تو کیا خود بھی یہ عبادت کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ بعض علماء وہیں جب وہ ٹی وی پروگرام ہوتا ہے اسی میں بھی وہ تلاوت ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح رمضان بسر کیا۔ آج ہم ذخیرہ اندوزی تو کرتے ہیں، آج ہم وہ تمام چیزیں جو خرید کر اپنی دکانوں میں، اپنی جگہوں پر، میں کسی پر تنقید کیے بغیر صرف کلی طور پر معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کو جو عام دنوں میں جو فروٹ آپ کو بالکل سستا مل رہا ہوتا ہے، رمضان المبارک میں اس کی قیمت کہاں چلی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں غریبوں کی مدد بھی بہت ہوتی ہے، لیکن جو ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد جو ناجائز کام کیے جاتے ہیں ان کو ہم کہاں سے جو ہے نا وہ معاشرے میں اصلاح کا باعث سمجھیں گے؟ بلکہ وہ تو مزید بگاڑ کا سبب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طریقے سے رمضان بسر کرتے، آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس و اطہر میں اور حضور علیہ السلام کے وصال پر انوار کے بعد بھی ان کا رمضان کیا تھا؟ وہ کس طریقے سے، ابھی آپ نے کہا کہ کمر بستہ ہو جاتے، وہ اللہ کے حضور پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے، وہ قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا تعلق جوڑتے۔ اور یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف پڑھنا ہی نہیں، ہم تو پورا سال اوپر رکھتے ہیں گھر میں بلند مقام پر، اور رمضان میں اتارتے ہیں ہمارے مرد و خواتین، اور کچھ سپارے پڑھ لیے یا جس نے ایک مرتبہ الحمد سے والناس تک پڑھ لیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ تو قرآن کیا اس کام کے لیے؟ صاحب قرآن کے پڑھنے پر ثواب ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن آپ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیے۔ رمضان المبارک میں علماء کرام کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کا استقبال کریں تو اس سے پہلے لوگوں کو متوجہ کریں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج مختلف ذرائع سے وہ تشہیر کر کے لوگوں کو اپنے قریب بلائیں، اور رمضان المبارک میں یہ نوجوان طبقہ جس کا ہم گلہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہم سے دور ہو رہے ہیں، وہ مساجد میں جب آنے لگتے ہیں تو آپ درس قرآن رکھیے، آپ درس حدیث رکھیے،
ان کو نبی علیہ السلام سے قریب کیجئے، بجائے اس کے کہ مولوی اپنے قریب کرے، وہ ان کو نبی علیہ السلام کے قریب کر دے، وہ ان کو قرآن سے وابستہ کر دے۔ جب قرآن سے ہم قوم کو وابستہ کریں گے تو استقبال رمضان بھی خوبصورت ہوگا، رمضان بھی ہمارا خوبصورت بن جائے گا، پھر کوئی ہاتھ ظلم کے لیے آگے نہیں بڑھے گا بلکہ مدد کے لیے آگے بڑھے گا، پھر رمضان ہمارا من حیث القوم اچھا ہو جائے گا۔ اور رمضان کا جو پیغام ہے کہ یہ پورے 11 مہینے کی ایک پریکٹس ہے کہ بعد میں ہم پورے 11 مہینے، یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ چاند نظر آتا ہے عید کا، تو وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جو علماء کے قریب ہوتے ہیں، وہ انہی فضولیات میں جا کے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا تعلق رمضان سے وقتی جوڑتے ہیں، قرآن سے ہم وقتی جوڑتے ہیں۔ یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کل وقتی ہونا چاہیے، ساری زندگی کا ہونا چاہیے، تو ہم جو ہے نا وہ موسمی نہیں ہو بلکہ ہر موسم کا تعلق ہو ہمارا قرآن سے، تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی جو ہے نا وہ حرج کی بات نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی اپنے مقصد کے لیے، نبی علیہ السلام کو بھی اپنی حدیث کو بھی مقصد کے لیے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے مقاصد سے بالاتر ہو کر اگر مقصد قرآن کو پیش نظر رکھیں تو ہم کل کی طرح آج بھی زمانے کے امام بن سکتے ہیں۔ وجہ فرمایا آپ نے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے مفتی صاحب، اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے پچھلے سال کی ہماری نشست آپ فرما چکے ہیں، چلیں موسمی ہی بنے تو صحیح، یہ بھی ایک سٹائل ہے، مگر صرف موسمی بنے اس پہ بھی اعتراض ہے۔ یعنی اگر آپ چاند سے چاند تک کے مسلمان ہیں تو پھر آپ اچھے والے مسلمان نہیں ہیں، آپ کو چاند کے ساتھ بعد آنا چاہیے۔ چاند بھی 12 دفعہ آتا ہے مختلف مہینوں میں اور مختلف کیفیتوں میں آتا ہے، کیفیتیں سمجھ میں آتی ہیں مگر اس سے بالکل عدم سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوگا، رمضان الکریم کو ہم اہلاً و سہلاً کہیں گے، مرحبا کہیں گے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تیار و آمادہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ بلکہ بہت سے لوگ مجھ جیسے جو کوشش کرتے ہیں کہ ہر عمل کو بہترین بنایا جائے، شرعی مسائل اور ان کا حل نکالا جائے، کچھ ایسے مسئلے ہیں جو بارہا ہمیں درپیش رہتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تجویز رکھیں۔ تو مفتی صاحب، میں چند ایک ایسے سوال جو رمضان سے جڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ سحری کے لیے بہترین وقت کیا ہوتا ہے؟ اگر سحری بالکل اختتام یعنی اذان سننے والے، ہمیں پتہ ہے کہ 1 منٹ رہ گیا ہے یا اذان شروع ہو گئی، اس وقت بھی ہم کھانا کھا لیں، سحری کر لیں، کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جب سحری کا اصل حقیقی ٹائم ختم ہو، یعنی صبح صادق جب طلوع ہو جائے۔ اب یہ جو اذان ہے یہ صبح صادق ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، تو جب اس کے بعد ہوتی ہے تو روزہ رکھنے کا ٹائم تو ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اذان کے ساتھ ساتھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، حدیث بالکل کو غلط ہے۔ کا حوالہ بھی دیتے ہیں نا کہ جب اذان چل رہی ہے حضور نے فرمایا جلدی جلدی ختم کر لو، کھا لو، جو آگے کا رہ گیا اس کو پورا کر لو۔ 2 اذانیں ہوتی تھیں، تہجد کی اذان تھی ایک اور ایک فجر کی اذان۔ اس میں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغرنکم اذان بلال، جی، حضرت بلال کی اذان سے تمہیں دھوکہ نہ ہو۔ وہ دوسرے والے مؤذن جو ہاں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان جو ہے یہ بارڈر لائن ہے، تو فرمایا کہ ان کی اذان سے تمہیں دھوکہ نہ ہو، اس میں کہا کلو وشربو، کھاتے پیتے رہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو یہ ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے یہ باقاعدہ صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد ہے اور وہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا اذان سے پہلے بلکہ اصل دار و مدار صبح صادق پر ہے، اذان پر ہے ہی نہیں ہے۔ اگر فرض کرو کسی کو اذان نہیں سنائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کھاتا پیتا رہے گا؟ نہیں، صبح صادق اور جنتریاں، اشتہارات، کیلنڈر ہر جگہ پر عام ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ کار غلط ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسری بات، میں پروگرام کا چونکہ آخر ہے، میں 2-3 باتیں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ میرا درد دل ہے جو میں نے دیکھا بھی۔ مفتی صاحب نے بھی ایک بات کہی اور آپ نے بھی 2-3 بات اس کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری ہے، جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کے جگانے کا اہتمام فرماتے تھے اور شب زندہ دار ہو جاتے تھے، راتوں کو جاگ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے پیارے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کی گلیوں کے اندر، یہاں کی سڑکوں پر، یہاں کے ٹاؤنز اور تمام محلوں میں ہر جگہ پر جیسے ہی رمضان آتا ہے سیمی فائنل، ٹورنامنٹ اور کرکٹ کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے اور پوری رات مسجدوں کی گلیوں میں دائیں بائیں ہمارے تمام نوجوان بھائی کرکٹ کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے بھائی، عید کے بعد کھیل لینا، شعبان میں کھیل لو،
اور اسلام منع نہیں کرتا. جی. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں پھر فتویٰ لگتا ہے کہ مولوی تنگ نظر ہوتا ہے. جی. او بھائی نہیں ہے تنگ نظری کی بات، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پوری رات پسینہ بہانا، پوری رات کرکٹ کے اندر غرق کر دینا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہیں ہم کسی سازش کا تو نہیں شکار ہو گئے؟ ہمیں پہلے کام کر لینا چاہیے بعد میں. اور اگر رمضان میں بھی کوئی کھیلتا ہے تو شریعت نے اس سے بھی منع نہیں کیا. 1 گھنٹہ کھیل لیجئے، 2 گھنٹہ کھیل لیجئے، واک کر لیجئے، عصر کے بعد کھیل لیجئے. تو پہلے میں سمجھتا تھا یہ لت، یہ بیماری صرف کراچی کے اندر ہے، ہمارا شہر ہے، ہم کراچی میں ایک مرتبہ سیلاب کے زمانے میں پنجاب گیا تو میں حیران ہو گیا اس ٹائم کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور 1 نہیں 2 نہیں، کم از کم 200 سے 300 افراد مسلمانوں کی بستی ہے، سڑک کنارے انڈس ہائی وے پر میں نے دیکھا وہ والی بال کھیل رہے اور مغرب کی اذان ہو رہی ہے. اچھا پھر صرف یہاں تک بس نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں تماشائی بیٹھے ہیں. اب پاکستان کے رول اور قانون کے اندر یہ تو ہے کہ اگر کوئی روزہ خور ہوگا، کوئی سڑک اور مارکیٹ پہ کھا رہا ہوگا تو یہ قابل دست اندازی ہے پولیس ہے، لیکن مغرب کی اذان ہو رہی ہو تو لوگوں کو گھروں کو بھیجا جائے. اب یہ تو کوئی قانون نہیں ہے، ہر چیز تو ڈنڈے کے ذریعے نہیں ہو سکتی نا. اب وہ تماشائیوں کو وہاں سے اٹھا تو کوئی نہیں سکتا، تم اس زمین پر نہ بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ. لیکن کیا یہ اسلامی ملک کے شایان شان ہو سکتا ہے؟ تو ایک بہت بڑی خرابی ہے کرکٹ. اس کرکٹ کو، اور کرکٹ خرابی نہیں، کھیل خرابی نہیں، رمضان کے اندر اس کو خاص طور پہ کرنا اور پوری رات، یہ ایک غلط. دوسری گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں، صبر ختم ہو گیا ہے ہماری سڑکوں، مارکیٹوں، بازاروں کے اندر برداشت نہیں ہے، صبر ہے ہی نہیں. یعنی جس کو آپ دیکھو، اور کیا جملہ مشہور ہے، روزہ لگا ہوا ہے. ارے بھئی روزہ تو لعلکم تتقون تھا، روزہ تو مواسات کا مہینہ تھا، روزہ تو صبر کا مہینہ تھا، وہ تو حلم سکھاتا تھا، وہ تو تحمل سکھاتا تھا، وہ تو رواداری سکھاتا تھا. بالکل الٹ صفات ہم نے اپنا لی. سبحان تو یہ دوسری گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی گزارش کرکٹ کو رمضان کی راتوں کے اندر مختص کرنا غلط طریقہ، اور دوسرا صبر اور برداشت. اور تو اور گھر کے آنگن کے اندر بھی ماں اور باپ، ان میں بھی صبر نہیں ہے. رمضان میں عین افطاری کے وقت میں وہاں پہ بھی لڑائیاں، رشتہ داروں میں لڑائیاں. آپ کی دونوں باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے مفتی صاحب آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، دونوں باتیں بجا فرمائیں. کرکٹ میں یعنی جو رمضان میں کھیلی جاتی ہے گالم گلوچ، پان چھالیا، گٹکا، ماوا، یہ سب چیزیں ہوتا ہے. سحری کے لیے، عیاشی کے لیے نکل جاتے ہیں، جی اچھی جگہ پہ سحری کریں گے اور تیل بھریں گے، اور وہاں پہ بھی الگ عبادت نہیں ہوتی. دوسری بات آپ نے بالکل بجا فرمائی. تیسری بات بھی میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک چینل سے پوچھا کہ اس وقت آپ رمضان نشریات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کہنے لگے ڈرامے ہم بنا رہے ہیں اور ڈرامے چلائیں گے، رمضان میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں، خواتین کا کرکٹ وہ ہے. مفتی صاحب ڈرامے دیکھیں گے، انٹرٹینمنٹ رمضان. اب دیکھیے یہ استقبال رمضان ہے. دیکھیے مفتی صاحب نے بھی جو کلام فرمایا کرکٹ کے حوالے سے، یا دوسری بات جو ارشاد فرمائی، قرآن مجید کی طرف ہم متوجہ ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دن ہم نے کمانے کے لیے بنایا، رمضان کی راتوں کو یہاں کمایا جاتا ہے. ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن خلاف قرآن تو ہے نا کہ آپ رات پوری مارکیٹ کھلی رکھیں اور صبح کو جو ہے نا وہ آپ مارکیٹ جا کر کھولیں کتنے بجے؟ 2 بجے 3 بجے. کیوں جی روزہ تھا اور میں نے سو کے روزہ گزارا. کیا نبی علیہ السلام نے روزہ سو کے گزارا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، کیا حضرت ابو بکر صدیق پورا دن سوئے رہے؟ کیا فاروق اعظم پورا دن سوئے رہے؟ کیا علی مرتضیٰ پورا دن سوئے؟ مجھے آپ بتائیے کہ صحابہ کرام نے کیا پورا دن آرام کیا؟ راتوں کو ان کا اٹھ کر عبادت کرنا اور دن کو ان کا کام کاج کرنا. آج ہم نام علی تو بہت لیتے ہیں، بڑے ان کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں. مولا علی تو رات کو اللہ کی عبادت کرتے، پوری رات، اور جبین نیاز جھکائے اللہ سے مانگتے، اور پورا دن غیر مسلم کے کنویں پر کام کر کے آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ کما کے لاتے. یہ سنت کون زندہ کرے گا؟ کیا ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں کرنے کو تیار ہیں؟ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جناب ڈرامے، یقیناً آپ نے صحیح اشارہ کیا، وہ ہمارے دوست ہیں، بڑا چینل ہے، کہ آپ ڈرامے جو ہے نا وہ چلائیں گے، اس میں جو ہے نا وہ کیا کچھ ہوگا، گھر میں عورتیں کس سمت جائیں گی. اس موبائل نے ہمیں تباہی کے کس دہانے پر پہنچا دیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ کلی طور پر یہ حرام ہے، لیکن اس پہ کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پوری رات ہم اپنی کچھ لوگ کرکٹ کھیل کر، کچھ کرکٹ دیکھ کر، کچھ ہوٹلوں پر بیٹھ کر، کچھ مساجد کے اندر گپ شپ لگا کر گزار دیتے ہیں. یعنی وہ نوجوان، اعتکاف عبادت ہے رمضان المبارک میں یہ سارے کام، لیکن کسی قرض خواہ کے قرض سے بچنے کے لیے یا
کام کاج سے بچنے کے لیے مسجدوں میں جا کر بیٹھ جانا جی۔ اور اعتکاف کرنا، کیا صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا؟ اللہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا سارے اعتکاف بیٹھتے تھے؟ نہیں۔ میں پھر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ اجتماعی اعتکاف کریں، لوگ مجھ پر یہ باتیں بھی کرنے لگ جائیں گے کہ جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں آپ کریں، آپ لوگوں کی تربیت کریں، لیکن کیا نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا؟ کیا جو اعتکاف آج ہم نے بنا لیا مساجد میں، کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا؟ نہیں۔ ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا، صحیح۔ قرآن نے جو ہمیں کہا ہے ہم اس پر چلیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، رمضان کی راتوں میں مانگیں، صبح اٹھ کر مانگیں۔ کیا کوئی ہے جو آج اپنی بیوی کو صبح اٹھائے؟ رمضان المبارک میں آپ کے شہر میں، پورے ملک میں کتنے لوگ پوری رات کو سوتے ہیں؟ کتنے فیصد پوری رات سوتے ہیں؟ ہم تراویح کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پوری رات جاگتے ہیں، کچھ لوگ ہوٹلوں پہ، کچھ گھروں میں، اور کھانے بن رہے ہوتے ہیں اور انواع و اقسام کے کھانے۔ کیا رمضان اس بات کا نام ہے؟ رمضان تو فقر و فاقہ کا نام ہے کہ آپ دن بھر بھوکا رہیں اور فاقہ مستوں کو آپ محسوس کریں کہ جو فاقے میں رہتے ہیں وہ کیسے بھوک سے جو ہے نا وہ دن گزارتے ہیں۔ تو قبلہ اویس بھائی ہماری گزارشات یہ ہیں، لوگ ہماری باتوں کو ہمارا یہ جذبات پر معمول نہ کریں، بلکہ ہم ہاتھ جوڑ کر قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ہی آپ اگر مسلمان بننا چاہتے ہیں تو وہ مسلمان بنے جو صحابہ کرام تھے، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جو حضرت ابوبکر و عمر کے زمانے میں تھے۔ وہ کیا تھے؟ حضرت ابوبکر و عمر، میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائیں اور علماء سے، بتاؤ کہ کتنے انواع و اقسام کے کھانے حضرت ابوبکر نے بنائے، حضرت عمر نے بنائے، انہوں نے کس طریقے سے قوم کی رہنمائی کی ہے وہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے حکمرانوں کو بھی ادھر رجوع کرنا چاہیے، قوم کو بھی ادھر رجوع کرنا چاہیے کہ صحابہ نے کیسے رمضان گزارا ہے۔ اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے تو ہم کامیاب اور کامران ہوں گے، وگرنہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اور ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ شکر گزار ہوں مفتی نوید عباسی آپ کا، انتہائی ضروری اور اہمیت والی بات آپ نے کی ہے۔ میں شکر گزار ہوں مفتی محمد زبیر آپ کا، انتہائی اہم بات اور انتہائی اہم وقت پہ ہو رہی ہے۔ خدا را اگر ان باتوں کو آپ سنجیدہ لیں اور آپ کا اس بار کے رمضان الکریم بہتر ہو جائے تو یہ ہماری کامیابی ہے، اس پروگرام کی کامیابی ہے۔ ورنہ کیا ہے، سب چیزیں چلے آ رہی ہیں، ایک زمانے سے چل رہی ہیں اور بجائے یہ کہ اوپر کی طرف جائیں نیچے کی طرف جا رہی ہے ہر چیز بما اخلاقیات۔ میں عزیزان من آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ رمضان کے اور دیگر فضائل پہ بھی بات ہو، آپ سب جانتے ہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ خود پکارے جانے میں بھی اس کو صرف رمضان نہیں بلکہ رمضان الکریم، رمضان المبارک کہنے کا حکم، مستحبات ہیں یہ سارے کے سارے۔ تو جس کا پروٹوکول اتنا سارا ہے اس کا پروٹوکول ہم ضائع کیوں کریں اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ؟ یہ بات بہت حق اور انتہائی بہترین بات ہے۔ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی خوبصورت بات ہے، رمضان قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن کو نہ چھوڑیے گا، اس کے دامن کو پکڑ کے رکھیے گا۔ خود قرآن لانے والے نے فرما دیا انی تارک فیکم ثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اہل بیت بھی ساتھ ساتھ ہیں، یہ پریکٹیکل ہے، وہ سنت ہے، یہ قرآن ہے، ان چیزوں کو پکڑ لیں۔ کرکٹ کا بیٹ اگلے مہینے اٹھا لیں گے، بال کسی اور دن چلا لیں گے، ڈرامے کسی اور دن دیکھ لیں گے، بڑے سارے لوگ ہیں ڈرامہ کرنے کے لیے، انتہائی ڈرامہ باز معاشرہ ہمارا بنتا جا رہا ہے، مگر یہ جو حقیقتیں ہیں نا ان سے آشنا رکھیں، اپنے آپ کو، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔